عمر کے اسلام لانے کی جو وجہ اور واقعہ تھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اور دین کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ کی مسلسل جد و جہد کی بدولت صرف 39 بندے جو ہیں وہ اسلام لائے تھے. ان میں چند خواتین بھی تھیں، چند مرد بھی تھے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 39 جو انسان ہیں، مرد و خواتین ہیں، وہ اسلام لائی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور آپ اتنے ڈاڈے تھے، اتنے سخت تھے کہ جب تک آپ اسلام نہیں لائے تھے تب تک جو کوئی اسلام لانے کا ذکر کرتا یا اسلام لانے کا ارادہ کرتا، عمر جا کے اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا. عمر کے ڈر سے کوئی اسلام لانے کی بات نہیں کرتا تھا. عمر کے خوف سے کوئی اسلام لانے کی بات تو دور کی بات، اسلام کا نام لینا پسند بھی نہیں کرتا تھا. جب اس کو کوئی اسلام کی دعوت دیتا تو وہ آگے سے کہتا کہ چپ کر جاؤ، اگر عمر کو پتا چل گیا کہ میں اسلام لانے لگا ہوں تو عمر میری گردن اڑا دے گا. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور کوشش کی بدولت جب 39 بندے، 39 مرد و خواتین اسلام لا چکے نا، تو عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرے ہوتے ہوئے 39 بندے اسلام لا چکے ہیں، میرے ہوتے ہوئے، عمر کے ہوتے ہوئے 39 مرد و خواتین اسلام لا چکے ہیں. تو عمر فرماتے ہیں کہ آج کے بعد 40واں بندہ جو اسلام لے کے آئے گا میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. اب یہ جو 39 بندے اسلام لا چکے ہیں بس یہی اسلام لائیں گے، اس کے بعد کوئی اسلام نہیں لائے گا. قدرت کو کچھ اور منظور تھا. عمر نے کہا کہ 40واں بندہ میں مسلمان نہیں ہون دینا، 40واں بندہ میں اسلام نہیں لے کے ہون دینا. لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ وہ 40واں جو مسلمان تھا وہ عمر بن خطاب خود تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں 40واں جو بندہ ہے، 39 تو اسلام لا چکے ہیں، 40واں بندہ میں مسلمان نہیں ہون دینا. آپ نے تلوار اٹھائی اور چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آج میں محمد دا سر تن تو جدا کر دینا ہے، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دوں گا اور میں آپ کو آج شہید کر دوں گا، اور جو کوئی میرے رستے میں آیا میں اس کی بھی گردن اڑا دوں گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے ہیں اور غصے کے عالم میں ہے، چہرے پہ ایک روب طاری ہے، ایک غصہ طاری ہے، ایک خوف کا عالم طاری ہے، اور تلوار اٹھا کے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ این محمد، کہاں ہے محمد، آج میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نعوذ باللہ. تو رستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا آج میں محمد دا سر تان تو جدا کر دینا ہے، آج میں محمد کو شہید کر دوں گا. وہ جو محمد مسلمانوں کا نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، آج میں اس کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ عمر پہلو اپنے گھر تے جاتی پا، پہلے اپنے گھر سے تو جا کے دیکھو تمہارے گھر کیا چل رہا ہے. عمر نے پوچھا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ صحابی بتانے لگے کہ تیری جو بہن ہے، تیری جو سگی، تیری جو خونی رشتے میں جو بہن ہے وہ اسلام لا چکی ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے، وہ نبیوں کے آخری نبی پہ ایمان لا چکی ہے. تو محمد کو کیا قتل کرے گا، تیری تو بہن خود مسلمان ہو چکی ہے. تو عمر فاروق وہیں سے اپنا رستہ بدلتے ہیں اور سیدھا اپنی بہن کے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کے بہن کے گھر کا دروازہ جو ہے اس پہ دستک دیتے ہیں تو اندر بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے.
اور بہن تلاوت کر رہی ہے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. تو عمر نے دستک دی نا تو دروازہ کھلا. تو اب عمر کی جو بہن ہے ان کو جو پڑھانے والا قاری اور استاد تھا وہ عمر کے اپنے بہنوئی تھے. وہ عمر کی بہن کے خاوند تھے جو ان کو پڑھا رہے تھے. تو جب ان کے خاوند کو ان کے بہنوئی کو پتا چلا نا کہ دروازے تے عمر آ گیا تے عمر دے ہاتھ چو تلوار بھی ہے تے عمر سن مارنے دے ارادے تے آیا ہے تے ان کے جو بہنوئی ہیں اور ان کی جو بہن کی خاوند ہیں وہ عمر کے ڈر سے دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہ عمر کے خوف کی وجہ سے عمر کی تلوار کے ڈر کی وجہ سے وہ دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اور جو بہن ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بہن سے پوچھا اے میری بہن کیا کر رہی ہو, یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ عمر میں تو اسلام لا چکی ہوں اور میں رب کا قرآن پڑھ رہی ہوں. تو عمر بن خطاب نے اپنی بہن کو للکار کے کہا, للکر کے کہا اے میری بہن تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو نے تو میرا ناک جو ہے وہ کٹوا دیا ہے. میں باہر اعلان کر رہا ہوں کہ میں کسی کو مسلمان نہیں ہونے دوں گا اور میرے گھر میری بہن اسلام لا چکی ہے. یہ تو نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دو اسلام, چھوڑ دو اسلام لانا, ترک کر دو اس دین کو جو تم لا چکی ہو. تو آگے سے بہن نے کہا کہ عمر اب میں اسلام لا چکی ہوں اور میرے بدن کے گوشے گوشے میں اسلام کی محبت سما چکی ہے, لہذا میں اسلام کو ترک نہیں کروں گی. تو عمر نے اپنی بہن کو بالوں سے پکڑا ادھر سے اور پٹک کے زمین کے دے مارا, زمین پہ پٹک کے دے مارا. اور عمر نے اپنی بہن پہ تشدد کرنا شروع کر دیا, اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا. مار مار کے اپنی بہن کو لہو لہان جب کر دیا اور اپنی بہن کے جسم پہ جب لہو برستا دیکھتے ہیں تو اپنی بہن کو کھڑا کر کے کہتے ہیں اے میری بہن اب بھی تیرے پاس وقت ہے, اب بھی تیرے پاس موقع ہے, اب بھی تیرے پاس گنجائش ہے, تو اسلام کو ترک کر دے, تو اسلام کو ترک کر دے, اسلام سے اپنا منہ موڑ دے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری بہن, وہ اللہ رب العزت کی مقبول بندی, وہ کہتی ہے عمر یہ تو نے میرے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے نا, یہ تو نے میرے جسم کے حصے گوشے گوشے سے خون نکال دیا ہے. عمر خدا کی عزت کی قسم آج تو اپنی بہن کو جان سے بھی مار دے گا, اپنی بہن کے دل سے ایمان خارج نہیں کر سکتا. عمر تو جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے, تو جتنا تشدد کرنا چاہتا ہے کر لے, آج تو اگر مجھے جان سے بھی مار دے گا تو میں جان سے تو جا سکتی ہوں لیکن ایمان سے نہیں جا سکتی. تو عمر نے کہا کہ اچھا یہ جو تو قرآن پڑھ رہی ہے یہ ذرا مجھے بھی تو بتا کیا ہے, یہ مجھے بھی بتا کیا ہے. تو عمر بن خطاب کی بہن نے جب قرآن پڑھا نا تو عمر بن خطاب کے دل پہ اترتا ہے, عمر بن خطاب کی روح میں سکون پیدا کر دیتا ہے. اور عمر کہتا ہے کہ اے میری بہن یہ جس کا قرآن تو پڑھ رہی ہے وہ کہاں پہ ملیں گے اور ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہن نے کہا کہ وہ تم سے نہیں ملیں گے, وہ تمہارے جیسے غلیظ انسان سے نہیں ملیں گے, کیونکہ تو مسلمان نہیں ہے, وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں. تو عمر نے کہا اے میری بہن یہ بات نہیں ہے, جب تو قرآن پڑھ رہی تھی تو مجھے اس کے اندر اتنا نشہ محسوس ہوا, اتنا سکون محسوس ہوا, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس کا تو قرآن پڑھ رہی ہے وہ قرآن اتنا سونا ہے تو جس کا یہ قرآن ہے وہ خود کتنا سونا ہوگا. جس کا تو قرآن پڑھ رہی ہے, جس کا تو کلام پڑھ رہی ہے, یہ کلام اتنا پیارا ہے, یہ کلام اتنا سونا ہے, تو جس کا تو یہ کلام پڑھ رہی ہے وہ محمد عربی خود کتنا سونا ہوگا. تو عمر کی بہن نے عمر کو ساتھ لیا اور دار ارقم کی طرف چل پڑتے ہیں. دار ارقم ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے تمام صحابہ کرام کو تعلیمات نبوی سے متعارف کروایا کرتے تھے۔ جہاں حضور اپنے صحابہ کو دین پڑھایا کرتے تھے، جس کو ہم آج کل اپنی زبان میں ٹیوشن سینٹر کہتے ہیں یا سکول کہتے ہیں، اسی طرح دار ارقم کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں۔ اب عمر کی بہن نے عمر کو ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد آپ دار ارقم کی طرف چل پڑتی ہیں، اور وہاں جا کے عمر دستک دیتی ہیں، اور دستک دینے کے بعد دروازہ کھلنے کا جب انتظار کرتے ہیں تو آپ نے جب دستک دی نا تو اندر سے ایک صحابی آئے، اور انہوں نے اوپر سے جھانک کے دیکھا، اوپر سے انہوں نے جھانک کے دیکھا کہ کون آیا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب کھڑے ہیں، تو اس صحابی حضور کے پاس جاتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ باہر عمر آئے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ کو شاید قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ آپ دروازہ نہ کھولیے گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار کر رہے ہیں، اور دروازہ کھلنے کا جب انتظار کر رہے تھے تو وہ صحابی جا کے اندر حضور کو بتاتے ہیں شاید عمر آپ کو مارنے آیا ہے، شاید عمر آپ کو شہید کرنے آیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا، اے میرے پیارے صحابہ، آج عمر مجھے مارنے نہیں آیا، آج عمر دین کو ختم کرنے نہیں آیا، آج عمر اسلام کا قلع کما کرنے نہیں آیا، بلکہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، یا اللہ میرے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ اور میرے رب نے مجھے تہجد میں یہ اشارہ دیا ہے، اور یہ اشارہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور آج عمر آپ کے دروازے پہ دستک دے گا، آپ دروازہ کھول کے اس کو سینے سے لگا لینا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، دستک دے کے انتظار کر رہے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا نا، دروازہ کھولا تو جو ہی عمر کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی، پھر عمر کیا کرتے ہیں، حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں، عمر حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تک میں بھٹکیا ہوا تھا، یا رسول اللہ آج تک میں بھٹکا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ اسلام بھی خوبصورت ہے اور اسلام کا بانی بھی خوبصورت ہے، یا رسول اللہ آج میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور میری بہن نے قرآن پڑھتے ہوئے مجھے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو قرآن پڑھ رہی تھی وہ قرآن بھی سونا تھا اور قرآن والا بھی سونا تھا، تو یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنا غلام بنا لیجئے، اور یا رسول اللہ وہ 40 مسلمان جڑا میں ارادہ کیتا سی، یا رسول اللہ میں 40 مسلمان نہیں ہون دینا، یا رسول اللہ تہاڈا غلام حاضر ہو گیا، 40 مسلمان خود ہی بن گیا ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، پڑھا کے حضور نے ان کو اپنی غلامی میں شامل کیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے تمام صحابہ، آپ سارے میرے مرید ہیں، آپ سارے میرے مرید ہیں، عمر میرے مرید بھی ہیں، میری مراد بھی ہیں۔